ان لوگوں کا تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے جو دین اور مذہب کو مانتے ہی نہیں؟ جناب ان کی تذکرے کی، ان کے ذکر کی، ان کا رد کرنے کی ضرورت اور ہمارے ہاں مجبوری یہ ہے کہ یہ جو چند سو بندے یا چند ہزار بندے یہاں آئے بیٹھے ہیں، صرف اور صرف دنیا ان تک محدود نہیں ہے۔ آپ کے پاکستان کے اندر، آپ کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یہاں آ کر نہ بیٹھنے والے وہ نوجوان اور آپ کے گھر کے افراد میں سے ایسے بندے جو یہاں نہیں آئے ہوئے لیکن یونیورسٹیوں اور کالجوں میں پڑھتے ہیں، وہاں ایک بہت بھاری تعداد ایسی ہے، بلکہ بے شمار کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پروفیسر اور پڑھانے والے لوگ ایسے ہیں جو اس ذہن کے حامل ہیں کہ دین کوئی نہیں ہوتا، اور وہ لوگوں کو دینوں سے، ادیان اور مذاہب سے متنفر کرنے کے درپے ہو چکے ہیں۔ کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بلی چلی نہیں جاتی، اور یہ بہت بڑا بلہ ہے جو آپ کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں گھسا ہوا ہے۔ ہم مولوی لوگ اپنی مسجدوں میں، مدرسوں میں، آستانوں میں آ کے بیٹھنے والے لوگوں کے مجمع کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، بہت بڑا کامیاب جلسہ ہو گیا، کیا رش بہت تھا، کتنا رش تھا، 1000 ہوگا، 2000 ہوگا۔ کہ بلا ہماری ایک لاہور یونیورسٹی میں جتنے طلباء ہیں، آپ کے پورے پنجاب کے تمام مدارس کے طلباء کی تعداد جمع کی جائے تو لاہور یونیورسٹی کے طلباء کی تعداد زیادہ ہے، اور وہاں یہ گن لگ چکا ہے۔ اس کا نوٹس کون لے گا؟ یہ آپ کا فرض ہے، میرا فرض ہے، ہم اسٹیج والوں کا فرض ہے۔ اور رب کو نہ ماننے والے لوگ، آپ حیران ہوں گے کہ یہ لوگ صرف داہریہ اور ملحد کا لبادہ اوڑھ کر آپ کی یونیورسٹیوں میں ہی نہیں، بلکہ بے شمار آستانوں پر طریقت کا لبادہ اوڑھ کر 6 فٹے خدا کو مانتے ہیں اور اصل خدا کا انکار کیے بیٹھے ہیں۔ یہ اس دور کا ایک المیہ ہے، اور مذہبی طبقے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بات کے حقائق کو کھول کر لوگوں کے سامنے رکھیں۔ مت سمجھو کہ ہم تصور شیخ کو نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں۔ وہ جو تمہیں خواب میں نظر آتا ہے نا، وہ نہیں ہوتا، وہ سگنل کہیں اور سے آتا ہے، تمہیں سمجھ کچھ اور آتی ہے۔ وہ جو تمہیں بعض اوقات کئی مزاروں پہ جاتے ہو نا تو تمہیں کچھ محسوس ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، محسوس کرنے والے کا ظرف خراب ہونے کی وجہ سے وہ بات کو سمجھ نہیں سکتا۔ بعض اوقات تمہیں جو گھر بیٹھے خواب آتے ہیں نا، اور بے شمار خواب ایسے ہوتے ہیں، یاد رکھو خواب میں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، باقی کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے۔ بھول میں نہ رہنا، تمہارے ساتھ فراڈ ہو چکا ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میرے اندر بزرگ آتے ہیں، کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں، میرے اندر بابا جی آتے ہیں۔ بابا جی ساری زندگی نامحرم سے پردہ کرانے کا حکم دیتے رہے، اور وفات کے بعد کسی نامحرم عورت کے اندر گھس جائیں، یہ بابا جی نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ شیطان ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عورتوں کو خاص طور سے ہسٹیریا کی بیماری ہوتی ہے، یہ رحم کی ایک تکلیف کا نام ہے۔ کہ بلا میں صحیح بتا رہا ہوں، میں اس سے آگے آپ کو کیا تسلی دوں؟ یہ ہسٹیریا ہے جس کو اختناق الرحم کہتے ہیں، مرض ہوتا ہے۔ اور آج کل جس بندے کو خواب آ جائے نا کہ خواب ہو جی مینو آیا ہے تو خواب غلط ہو گئے، نہیں،
یہی غلطی ہے. آپ کو آیا ہے تو آپ پیغمبر تو نہیں ہو. آپ کو خواب غلط آ سکتا ہے، آپ کے خواب میں شیطان اپنا کرتوت دکھا سکتا ہے. ایک ذات نبی پاک کی ہے جس میں شیطان اپنا روپ اختیار نہیں کر سکتا. باقی ہر روپ میں تمہارے ساتھ فریب ہو سکتا ہے، اور بہت لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے. کئی لوگوں نے مسلک تبدیل کی ہے کسی خواب کی بنا پر. کئی لوگوں نے اپنے عقائد، نظریات اور اپنی سوسائٹیاں بدل ڈالی. بات کیا تھی؟ اسے ایک خوابڑا آیا تھا. یہ الہاد جو یونیورسٹی اور کالجوں میں ہے، وہ الہاد کا ایک پلیٹ فارم ہے. اور وہ جو طریقت کے نام پر الہاد ہے، یہ الہاد کا دوسرا پلیٹ فارم ہے. اور جو لوگ پیری مریدی کا روپ دھار کر لوگوں کو علم سے روکتے ہیں، کتابیں پڑھنا مولویوں کا کام ہے، تو کدھر ٹر پہ ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے پھرتے ہیں تم نے داڑھی کیوں رکھ لی ہے، تم مولوی ہو گئے. اور نام کیا ہے، فراڈ کیا لگایا ہوا ہے، لیبل کیا لگایا ہوا ہے، پیری مریدی اور طریقت کا. سونا، اگر شریعت کا پیمانہ، معیار اور ترازو ہاتھ میں نہیں ہوگا تو دنیا کا کوئی بھی بندہ تمہیں طریقت کے نام پر فراڈ لگا سکتا ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو فائنل اتھارٹی کے طور پر شریعت عطا فرمائی ہے، نہ کہ خواب. فائنل اتھارٹی شریعت ہے. نبیوں کے خواب وہی ہوتے ہیں، تیرا میرا خواب وہی نہیں ہو سکتا. اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بات کرو نا ادھر ادھر کی کسی طریقے سے بھی، تو علم سے روکنے والا بندہ خود جی میں علم سے روکوں نہیں بنتا، لیکن جھٹے پچھوں خود انا مدینۃ العلم وعلی بابھا پڑھتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. تو وہ تو باب العلم ہے، اللہ کے پیارے ہیں اور باب العلم ہے، علم کا دروازہ ہے. تو علم کے خلاف ہے تو پھنس تو خود گیا. تو ان کے راستے سے مخالف چل رہا ہے. یہ ایک حدیث رٹی ہوئی ہے ان جاہلوں نے بھی، لیکن خود ہوتے علم کے خلاف ہیں. حضور غوث اعظم قدس سر العزیز اپنی کتاب سر الاسرار میں فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ایک فرقہ ہے. حضور غوث پاک فرماتے ہیں سر الاسرار کے صفحہ 58 پہ 58 فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک فرقہ ہے جس کو حامیہ کہتے ہیں. یہ علم کے خلاف ہے، کہتا ہے قرآن حجاب ہے، درس و تدریس کے خلاف ہے، اور یہ شعر و شاعری کو اپنا قرآن کہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی شعر سکھاتے ہیں، اور خود اہل سنت کہلاتے ہیں. حضور غوث پاک فرماتے ہیں وَلَيْسُوا مِنْهُمْ، یہ خود کو سنی کہتے ہیں، سنی کوئی نہیں ہے. یہ یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ جو خود کو سنی کہے تو یہ نہیں کہنا کہ یہ سنی ہے تو کہہ رہا ہے نا. حضور غوث پاک فرما رہے ہیں کہ وَيَقُولُونَ نَحْنُ أَهْلُ السُّنَّةِ، یہ لوگ جو علم کے مخالف ہیں، قرآن کو حجاب کہتے ہیں، علم سے روکتے ہیں، بچوں کو شعر و شاعری سکھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ شعر و شاعری ہمارا طریقت کا قرآن ہے. یہ الفاظ ہیں غوث پاک. یہ لوگ خود کو سنی کہتے ہیں. غوث پاک نے فرمایا وَلَيْسُوا مِنْهُمْ، یہ سنی نہیں ہے. پتہ چلا کہ جو سنی کہے وہ ضروری نہیں کہ سنی ہو. سنی کہلانے والے کو حضور غوث پاک فرما رہے ہیں یہ سنی نہیں ہے. تو پتہ چل گیا کہ سنیت کا سرٹیفکیٹ جو کہتے ہیں نا ہمیں تم کون ہوتے ہو سنیت کا سرٹیفکیٹ دینے والے، تم غوث پاک سے کہہ سکتے ہو کہ یہ کون تھے سنیت کا سرٹیفکیٹ دینے والے؟ انہوں نے سرٹیفکیٹ دیا ہے. اور جس نے کہا ہے کہ میں سنی ہوں، جب سنیت کے معیار پر نہیں اترا
آپ نے فتویٰ دے دیا کہ یہ سنی نہیں ہے، لاکھ کہتا رہے میں سنی۔ آگے حضور غوث پاک فرماتے ہیں، مزید نشانی واضح طور پہ بتا دی، فرمایا یہ اپنے آپ کو حیدری اور کلندری کہتے پھرتے ہیں۔ اب تو آج کل کے ماحول کے مطابق بات میدان میں اتر گئی۔ دوبارہ سن لیجئے، سر الاسرار، مصنف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صفحہ نمبر 58 بیروت کی چھپی ہوئی۔ تو الہاد کے مختلف پلیٹ فارم ہیں۔ اسی طرح جتنے لوگ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اکثریت یا متفقہ فیصلوں کے خلاف بولتے ہوں، سمجھ جائیے کہ یہ بھی ملحدین کے ایجنٹ ہے، یا خود ملحد ہے یا ملحدین کا ایجنٹ ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہے کہ دین اگر محفوظ ہے تو 4 چیزوں میں محفوظ ہے: قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور۔ اہل سنت ہمیشہ اجماع اور جمہور کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک ایک عالم کی ہر بات ٹھیک ہو گئی ایسا نہیں، شریعت نے ہر عالم کی ہر بات کو اس کا صحیح ہونا، اس کا ہمیں پابند نہیں کیا، ہمیں پابند کیا گیا ہے قرآن، حدیث، اجماع اور جمہور کا۔ اور یہ 4 چیزیں بار بار سن لیں، قرآن، حدیث، اجماع، جمہور، اس کا منکر غب سے دور۔ اور یہ صحابہ کرام کو شرف حاصل ہے کہ فَبِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ آقا نے فرمایا میرے جس صحابی کا بھی لڑ پکڑو گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ باقی بعد والے علماء ان میں سے ہر ایک نہیں، بلکہ ان کے جمہوری فیصلے کبھی غلط نہیں ہوں گے، ان کے اجماعی فیصلے کبھی غلط نہیں ہوں گے، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ لہذا ایک ایک عالم کا کوئی تفرد، کوئی ذاتی تحقیق، ذاتی فیصلہ پکڑ کے اگر آپ کے سامنے تمام علماء کو کوئی بندہ بے عزت کرنا چاہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا بنیادی طور پر دشمن آدمی شرارت کر رہا ہے۔ اب میں اس بات کو تھوڑا آسان بناتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بندہ ایسا سنائی دے جو کہ جی یہ سارے ٹھیک ہیں، وہ بندہ بھی غلط جا رہا ہے، بھائی غلط ہے، صحیح ہے۔ یہ کہنا کہ سارے ٹھیک ہیں، جتنے کوئی لگا ہے ٹھیک ہے، یہ بے وقوفانہ جملہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ سارے غلط ہیں، یہ بھی اسی طرح کا بے وقوفانہ جملہ ہے۔ ان دونوں کا رزلٹ ایک ہی بنتا ہے۔ ایک بندہ ایک عالم کے خلاف بولتا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ ذاتی ہوگا، مسلک کا اختلاف ہوگا۔ دوسرا عالم تیسرے کے خلاف بولتا ہے، مسلک کا اختلاف ہوگا، وہ دوسرے مسلک کا ہوگا۔ وہ اور کے خلاف بولتا ہے تو وہ تیسرے مسلک کا ہوگا۔ لیکن جو بندہ کہے کہ سارے ہی مولوی غلط ہیں، سمجھ جاؤ کہ وہ بندہ ملحد ہے۔ وہ جو میں باتیں بتا رہا تھا نا کہ ملحدین کالجوں میں بھی ہیں، یونیورسٹیوں میں بھی ہیں، اور نام نہاد آستانوں پر بھی پائے جاتے ہیں۔ اور ملحدین کا ایک ٹولہ یہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ تمام کے تمام مولوی غلط ہوتے ہیں۔ بھئی ایک کا دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن طبقہ علماء کے خلاف بولنے والا بندہ ہمیشہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہوگا۔ حضور کا نام نہیں لیتا کہ مسلمان مجھے رگڑ کے رکھ دیں، لیکن بہانے اور طریقے سے تمام علماء کی مخالفت کرنا دراصل ٹوٹل دین کی مخالفت ہے۔